السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں، میتھ کے فارمولے ہوتے ہیں۔ ان فارمولوں کو اگر آپ فالو کرتے رہیں تو صحیح راستے پر چلتے رہیں گے۔ میتھ کے فارمولے اگر آپ کو یاد ہیں تو ان فارمولوں کے اکارڈنگ آپ اگر ورک کرتے رہیں گے تو صحیح ہوتا رہے گا۔ جہاں آپ فارمولوں میں گڑبڑ کریں گے تو پھر پورا جو پروجیکٹ ہو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ فارمولے کے بغیر آپ کسی بھی لینگویج میں پکڑ اچھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بھی کچھ فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں جلدی پڑھنا ہے، کہاں آواز کو بہت لمبا کرنا ہے، کہاں آواز کو سلو کرنا ہے، کہاں لاؤڈلی پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان فارمولوں سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ اب تک کی جتنی بھی کلاس ہوئی ہیں، شاید 10 کلاس ہو چکی ہیں، تو ان کلاس میں آپ نے پڑھا اور آپ نے جانا لفظوں کی پہچان، کہ کون سا لفظ کیسے ہوگا، مل کے کیسے آئیں گے، لفظ الگ الگ کیسے آئیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر کیا بنے گا۔ تو امید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لفظوں کی پہچان اچھے سے جان گئے ہوں گے، اور اب کہیں بھی لفظ بن کر آئے گا تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے طور پر کچھ ورڈز دوں گا، اور آپ مجھے ڈسکرپشن میں نہیں، کمنٹ باکس میں کچھ لفظوں کو لکھوں گا۔ میرے پاس جو عربی کا کی بورڈ ہے اس سے میں لکھوں گا، آپ اس کو مجھے کمنٹ باکس میں اس کو حل کر کے دکھائیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پریکٹس کر لی ہوگی۔ آج ہم تھوڑا سا ایڈوانس میں جا رہے ہیں اور زبر زیر پیش کی طرف آ رہے ہیں۔ اب لفظوں کو جب آپ پہچان گئے، الفابیٹس کو آپ پہچان گئے کہ الف با تا سا، الف سے لے کے یا تک اور سب مل کے کیسے آئیں گے، جب ان کو پہچان لیا اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ زبر کس کو کہتے ہیں، زیر کس کو کہتے ہیں، پیش کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، زبر زیر پیش ان تینوں کا نام ہے حرکات۔ زبر زیر پیش ان تینوں کا نام ہے حرکات۔ یہ فارمولہ نمبر 1 یاد کرا رہا ہوں میں آپ کو، آج فارمولہ نمبر 1 یاد کرا رہا ہوں، فارمولہ نمبر 1۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس فارمولے کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ کون سا لفظ ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر اعظم ہوتا ہے، اگر اسی کے نام کو ایسے کوئی لے اعظم تو غلط ہو گیا نا، کیونکہ آ کھینچنا ہے اور ز نہیں کھینچنا، اعظم اعظم آ کھینچنا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں کون سا لفظ کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ جلدی پڑھنا ہے، یہ کھینچ کر پڑھنا ہے، تو آپ ایزیلی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی غلطی آپ سے نہیں ہوگی۔ تو آج میں فارمولہ نمبر آپ کو 1 یاد کرانے جا رہا ہوں۔ فارمولہ نمبر 1 نورانی قاعدے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اسکرین پر، اور اپنے نورانی قاعدے کو اوپن کر لیں۔ نورانی قاعدے میں یہ لکھا ہوا ہے اوپر تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 مطلب یہ فارمولہ نمبر 1، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اردو میں لکھا ہے، جو اردو نہیں جانتے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ میری بات کو سمجھ لیں بس۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش سنگل کہیں گے تو زبر، زیر آئے گا تو زیر پیش، لیکن تینوں زبر زیر پیش جب مل کے آئیں گے تو ہم ان کو کہیں گے حرکات، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش جلدی پڑھا جائے گا، زبر زیر پیش ہمیشہ جلدی پڑھا جائیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر بے پیش بو، بے زبر با، بے زبر با۔ اب کوئی اگر اس کو ایسے پڑھے بے زبر با تو یہ غلط، کیونکہ زبر زیر پیش کا فارمولہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش یہ تینوں جلدی پڑھے جائیں گے، جلدی سے کھینچ، بالکل بھی اس میں کھچاؤ نہیں آئے گا۔ بے زبر با، تے زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا۔ اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے جیم زبر جا، بے زبر با، تو غلط ہے۔ کیوں؟ فارمولہ نمبر 1 یہی ہے، زبر زیر پیش جلدی پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ بس اتنا یاد آپ کو رکھنا ہے، فارمولہ نمبر 1 کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش جہاں بھی لگے آئیں گے اس ورڈ کو ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں آپ، حمزہ زبر آ، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں لگا ہوگا، کچھ بھی نہیں لگا ہوگا، تب ہم اس کو کہیں گے الف۔ لیکن الف کے اوپر اگر زبر لگ گیا، پیش لگ گیا، زیر لگ گیا، اب ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور الف زبر آ پڑھ لیں تبھی کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ذرا ایڈوانس ہے اور بہت اچھا ایزلی سمجھنے کے لیے ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں لگا ہوگا، نہ زبر زیر پیش یہ کچھ بھی نہیں لگا ہوگا تو وہ الف کہلائے گا۔ لیکن الف کے اوپر جب زبر لگ جائے گا، زیر لگ جائے گا یا پیش لگ جائے گا تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، زواد زبر زا، توئے زبر تا، زوئے زبر زا، عین زبر عا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ تو یہ ہے، سمجھ گئے نا فارمولہ نمبر 1، یاد رکھیے گا۔ اب ہم زبر لگ رہا ہے سب پہ الف سے لے کر، اگر آپ یا کو دیکھیں تو ہمیں کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے،
سین زبر سا غلط ہے، سین زبر سا، شین زبر شا جلدی پڑھ جائیں گے، زبر زیر پیش ہمیشہ جلدی پڑھ جائیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نیچے اس کی ایکسرسائز ہیں وہ چلیں گی۔ کمنٹ باکس میں آپ کو کچھ ایکسرسائز دے رہا ہوں، اسے مجھے کمنٹ باکس میں ہی آپ سالو کر کے دکھائیے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، تمام بھائیوں اور بہنوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب ہم تھوڑا سا ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔